فرمائیے گا سر کہ یہ جو آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، پہلے تو کہا گیا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ایشوز تھے ان پہ بات ہونی تھی، پھر یہ آیا کہ کافی طویل ملاقات تھی، اس میں گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے. تو ویسے تو اس حوالے سے آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان سے مل کے ان کو بھی ملاقات کا احوال بتا چکے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس ملاقات کے حوالے سے حکومت کے پاس کیا خبریں رہیں کہ کس نوعیت کی ملاقات تھی، کس پیرائے میں کی گئی؟ لیکن ثنا صاحبہ ڈے ون سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات جو تھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی. بیرسٹر گوہر صاحب اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایکٹنگ چیئرمین ہوں یا جس قسم کے بھی چیئرمین ہوں، وہ چیئرمین تو ہیں اور اس پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ سی ایم کے پی کے نے ہی مدعو کیا ہوگا، اور میں نے ڈے ون سے یہی بات میڈیا پہ بھی کی ہے اور ان کو بلایا گیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ ان کی کوشش ہوگی کہ کسی اور حوالے سے بھی بات کریں، لیکن آگے سے اس ملاقات کا جو احوال تھا وہ بھی قوم اور عوام کے سامنے ہے. وہاں سے بھی جو ہے کلیریفیکیشن آ چکی کہ یہ صرف اور صرف سیکیورٹی کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں ڈسکشن نہیں ہوئی. اسی طرح جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے اپریز کیا ہے اس ملاقات کے احوال کے حوالے سے، اور بتایا ہے کہ اس ملاقات میں صرف اور صرف سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر معاملات ڈسکس ہوئے تھے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح بڑھا چڑھا کے بتایا گیا، جس طرح بڑھا چڑھا کے اس ملاقات کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی اپنے ہی کئی بیانات جو بیرسٹر گوہر صاحب کے تھے، ہمارے کالیگ ہیں لیکن انہوں نے پہلے تو ڈینائی کیا، پھر وہ مانے، پھر انہوں نے ایک سیاسی رنگ اس کو دینے کی کوشش کی، پھر وہ بیک آف کیے تمام تر معاملے سے. تو آئی تھنک کہ یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف سیکیورٹی حوالے سے ملاقات تھی، نتھنگ مور ٹو اٹ. ٹھیک. اچھا سر یہ فرمائے گا کہ بظاہر تو حکومت تو خیر اتنی زیادہ سٹیٹمنٹس نہیں دے رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہر کوئی نہ کوئی بیان داغ رہا ہے. حامد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور زیادہ کوئی امیدیں نہیں کرنی چاہیے، حکومت بھی وقت ضائع کر رہی ہے اگر کمیشنز نہیں بنانے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کے ماحول کو خراب بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں ان کی اپنی ہی اتنی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں تمام تر پارٹی لیڈران کی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو جلدی کس چیز کی ہے. ایک ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن میں طے ہوا کہ ہم 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اپنا جواب جو ہے ان کو دیں گے بالکل، لیکن ان سے پتہ نہیں صبر کے تمام تر جو پیمانے ہیں وہ لبریز ہو چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بس کل نہیں تو آج ہی ہمیں جو ہے یہ جو بھی بتانا ہے وہ بتا دیں. اب ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا بیکاز وی ہیو 7 پولیٹیکل پارٹیز. جب 7 سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں کیونکہ وہ ہماری اتحادی ہیں، اپوزیشن کے اندر تو چلے ان کی 2 جماعتوں کی ریفلیکشن یا 3 کی نظر آتی ہے، وہ ایک سائڈ پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں. جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ایشو ٹو ایشو ہمارے ساتھ تمام تر معاملات میں چلتے ہیں، گو کہ بالکل حکومت کا وہ ساتھ دیتے ہیں اور تمام تر معاملات میں رہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا پروسیڈنگز کے اندر بھی تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈسینٹ کی باری آتی ہے تو وہ ڈسینٹ بھی کرتے ہیں. ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے اس تمام تر پروسیجر میں. میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب سیاسی جماعتوں کی اپنی لیڈرشپ سے جو مشاورت ہوگی، جو حکومتی کمیٹی کا حصہ ہیں جو سیاسی جماعتیں، تو وہ اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کریں گی، پھر اس کے بعد وہ اپنا ایک لیگل ویو فارم کریں گی، اور اس کے بعد ہم تو اپنی طور پہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے بصیت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون، تو ہم نے تو ایک سب کمیٹی اس میں بنائی ہے اور اس کو لیگل پہرائے میں یا شک بائی شک جو ہے تمام تر معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بنے گا نہیں بنے گا کمیشن، یا ایک بنے گا یا 2 بنیں گے یا دونوں ہی نہیں بنیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ اس طرح کی جو چہم گوئیاں ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور جب ایک باقاعدہ جواب دینے کا وقت آئے گا، چاہے وہ 27 ہے چاہے وہ 28 تاریخ ہے، میرے خیال سے ایک سیٹنگ جو ہے وہ سیٹنگ ہونی ہے اور اس سیٹنگ میں تمام تر معاملہ سامنے آئے گا. یہ ان کو کہہ دینا کہ کمیشن ہم بنا لیں گے تو پھر یہ بیٹھیں گے، اتنی مطلب چھوٹی سوچ یا اتنے ریجڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے میرے خیال سے مذاکرات تو واقعتاً اس طرح نہیں چل سکتے. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے اپنے ذہن کو کھولیں، ایک اوپننس دکھائیں، تاکہ اگر آپ واقعتاً کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، گو کہ ہمیں تو اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ آپ مذاکرات 10 مہینے سے ہم آپ کو مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے، اینڈ دین فائنلی جب آپ نے تمام تر کارڈز کھیل لیے انکلوڈنگ دا وائلڈ کارڈ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکا آپ نے، تو پھر آپ نے
مذاکرات ہی کرنا بہتر سمجھا اور اسی 47 کی حکومت جس کو آپ تانے دیتے تھے, جس کے اوپر آپ تہمتیں لگاتے تھے, تو انہی کے ساتھ آپ کو مذاکرات بھی کرنا پڑے. اب یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو از یٹ ٹو بی سین, لیکن ہمارا ابھی تک کوئی ویو جو ہے وہ فارم نہیں ہو سکا اس تمام تر معاملے میں, بیکاز وی آر ناٹ دی اونلی پارٹی ان دس. جو حکومت کی کمیٹی ہے اس میں 7 اور جماعتیں ہیں, تو ہم نے ان سے بھی آبویسلی کنسلٹ کرنا ہے, ان کا بھی ویو دیکھنا ہے, کیا ہم یونانیمسلی اپنا ڈیسائیڈ کریں گے یا بائی میجورٹی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. تو یہ تمام تر اس کی چیزیں ہیں. آئی تھنک اٹس اسٹل ویری ایٹ این ایسنٹ اسٹیج. کہ وفاقی حکومت پی کا ایکٹ 2016 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈائنامکس ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا آیا فیک نیوز کو کیٹر کرے گا یا دیگر ایسپیکٹس کو بھی کور کرے گا؟ آخر اس میں امینڈمنٹ کس چیز کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ثنا صاحبہ, آج ہم نے وہ بل پریزنٹ کر دیا اور وہ اب کمیٹی کو متعلقہ کو جائے گا اور وہاں پہ تھوڑی بہت تھریڈ بے ڈسکشن ہوگی تمام تر معاملات کے اوپر. بیسکلی مقصد تو یہ ہے کہ جو سٹیزنز کے ڈیجیٹل رائٹس ہیں یا سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ایک مختلف معاملات میں آپ نے دیکھا کہ دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی اور دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی بالخصوص اگر بات کریں تو کمپلیکسٹیز بڑی ہیں سائبر تھریٹس کے حوالے سے اور دیگر جو سائبر افینسز ہیں. آپ نے دیکھا کہ مورف ویڈیوز, فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اس کو کرب کرنا بہت ضروری تھا. اسی حوالے سے ہم نے اس بل کو پریزنٹ کیا ہے. جو امینڈمنٹس ہم لا رہے ہیں اس میں جو اسٹیبلشمنٹ آف این اتھارٹی ہے کہ ہم ایک اتھارٹی قائم کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی, اسی طرح ہم اسپیشل ایک ٹرائیبیونل بنا رہے ہیں, بیکاز ابھی بہت زیادہ جو ہے یہ تمام تر معاملہ جو ہے اس میں کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ یہ کام پی ٹی اے کا نہیں ہے اور پی ٹی اے جو ہے فی الوقت یہ کام انڈر ٹیک کر رہی ہے. اوور اینڈ ابو اٹس ایڈڈ جو جاب ہے ان کی, اس کے اوپر یہ جا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے, ویدر بلاکنگ آف مٹیریل ہے یا ٹیکنگ ڈاؤن آف ایپلیکیشنز ہے, یا جو مٹیریل آتا ہے نظر سامنے فیک نیوز کے حوالے سے یا فالس نیوز یا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ سائبر کرائم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ہم چاہتے تھے کہ اس کا بیکاز اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے سائبر تھریٹس کے حوالے سے, سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, مطلب یہ تمام تر ایسے معاملات ہیں کہ پھر ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے ٹرائیبیونلز کا بھی سیٹ اپ کیا ہے. تو اسپیشل عدالت ہوگی اور اس میں چیئر پرسن ہوں گے, اس کے ممبرز ہوں گے 2, اور اس میں ہم نے صحافی برادری سے بھی لوگوں کو لیا ہے کہ اتھارٹی کے اندر بھی ان کی آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی, اور اسی طرح ٹرائیبیونل میں بھی ایک ممبر جو ہیں وہ اس پہ ہوں گے. اور اسی طرح ہم جو ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, تو اس کا بھی قیام کر رہے ہیں, کیونکہ جو سائبر کرائم ونگ ہے, یہ سائبر کرائم ڈویژن ہے ایف آئی اے کے اندر, وہ ناکافی ہے, کیونکہ آئے روز لوگ کمپلین کرتے ہیں اینڈ یہ بڑا فاسٹ پیس پہ موو کرتی ہیں چیزیں کہ کسی نے کانٹینٹ اپلوڈ کر دیا, پھر اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم, اور اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنے میں اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم. تو ہم نے اسپیسیفکلی ریسورسز ایلوکیٹ بھی کیے اس کے لیے, اور یہ تمام تر ایک سیٹ اپ پرووائڈ کریں جس میں دنیا پوری میں فالس نیوز, فیک نیوز اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ایک بڑا کنسرن ہے, اور یہاں پہ بھی ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جس طرح کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہماری لیڈرشپ کے خلاف بنائی گئیں, اور جس طرح کے معاملات جوڈیشری کے اوپر, آرم فورسز کے اوپر یا سول سوسائٹی میں لوگوں کے اوپر جس طرح کے سٹیزنز کے اوپر تہمتیں لگ جاتی ہیں, جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, جھوٹا جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا فالس نیریٹو گڑھا جاتا ہے, تو کم از کم اس کو جو ایک وائلنس کے حوالے سے کہ آپ وائلنس انسائٹ کرتے ہیں, ایک ہارم کاز ہو جاتا ہے, تو اس تمام تر پہرائے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے, اور وہ تمام تر معاملہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ ایک فیسلٹی اور ایک ان کو جو جلد انصاف کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. بالکل ٹھیک.